بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے بحمد اللہ تعالیٰ گزشتہ جمعۃ المبارک کو ہم نے جس مقدس ہستی اور عظیم شخصیت کا ذکر جو ہے وہ اپنا عنوان گفتگو بنایا تھا آج بھی انشاءاللہ انہی کا ذکر پاک جو ہے وہ جاری رہے گا میری مراد حجت الکاملین برہان الواصلین قدوۃ الاولیاء حضور سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ
حضور داتا صاحب کے حوالے سے آج جو ہے آپ کا ذکر مبارک کیا جائے گا۔ میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک کو یہ عرض کیا تھا کہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بچپن ہی سے علم دین کی طرف بڑی رغبت اور بڑا شغف رکھتے تھے۔ آپ کے والد گرامی جو ہے حضرت سیدنا عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بھی اپنے علاقے کے کبار علماء میں سے اور صوفیاء میں سے تھے، حتیٰ کہ آپ کے ایک ماموں جان تھے حضرت حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، کہ جن کو تقویٰ میں کمال کی بنا پر انہیں تاج الاولیاء کہا جاتا تھا۔ کیا کہتے تھے؟ تاج الاولیاء کہا جاتا، یعنی خاندان سے جو کچھ آپ کو ہر شخص کی تربیت جو ہے وہ ابتدائی طور پر اس کے اپنے گھر سے ہوتی ہے۔ جیسا گھر کا ماحول ہوتا ہے وہ بندے کی تربیت میں بڑا اہم اثر اور بڑا اہم رول رکھتا ہے۔ حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ جو گھر کا ایک پاکیزہ ماحول تھا، اس کا بڑا رول تھا کہ آپ کی شخصیت مبارکہ میں علم دین کی طرف رغبت اور شغف جو تھا وہ ایسا ہوا کہ میں نے عرض کیا کہ جب آپ مدرسہ میں اور جامعہ میں داخل ہوئے غزنی میں، تو کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ حضور دادا صاحب علیہ رحمت سارا دن مطالعہ میں مصروف رہتے تھے، اور اتنے مصروف ہوتے تھے کہ پانی کا گھونٹ پینے کا بھی خیال تک نہ آتا تھا، اتنے کمال کے ساتھ علم دین حاصل کرتے۔ انہی دنوں میں جب آپ کی عمر اسی طرح بچپن میں 12 13 14 سال تھی، تو ایک دفعہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں، جو اس دور میں اس علاقے میں مسلمان حکمران تھے، ان کا گزر اس جامعہ کے باہر سے ہوا۔ ان کو خیال آیا کہ آج میں جامعہ کے اندر جا کے ذرا دیکھوں کہ کیسا ماحول ہے، اساتذہ کرام کیا کر رہے ہیں، تعلیم کا نظام کیسا ہے۔ تو سلطان محمود غزنوی جو ہیں وہ اس جامعہ میں اندر تشریف لے گئے تو سارے جامعہ میں شور پڑ گیا کہ بادشاہ سلامت جو ہے وہ جامعہ میں مدرسہ میں آ گئے ہیں۔ جتنے بھی طلباء تھے سارے طلباء دوڑ کے تو بادشاہ کو دیکھنے کے لیے اس کی ارد گرد جمع ہو گئے۔ حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے میں آتا ہے کہ آپ اپنی علم دین کو حاصل کرنے میں اتنے مصروف تھے اور مطالعہ میں اتنے مصروف تھے کہ وہ شور اور وہ دبدبا اور وہ غلغلہ جس میں سارے طلباء دوڑ کے بادشاہ کو دیکھنے کے لیے چلے گئے، اس میں حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مطلقاً احساس بھی نہیں ہوا کہ دائیں میں کوئی ایسا کام ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے ساری کلاس میں ڈسٹرب ہو گئی۔ آپ اپنے دھیان کے ساتھ پڑھتے رہے، حتیٰ کہ استاد صاحب تھے انہوں نے آواز دی، انہوں نے آوازیں کہا علی آپ کو پتہ نہیں ہمارے جامعہ میں بادشاہ سلامت آئے۔ حضور دادا صاحب نے بھی سنا تو جلدی سے اٹھ کے کھڑے ہوئے اور سلطان محمود غزنوی جو ان کے سامنے آ گئے وہ جا پہنچے۔ سلطان محمود غزنوی نے جب اس بچپن اور نوجوانی کے عالم میں آپ کی زیارت کی تو کہتے ہیں جب حضرت حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے سامنے پہنچے تو آپ کے چہرے کے انوار و تجلیات کی سلطان محمود تاب نہ لا سکا اور فوری طور پہ اپنی نگاہوں کو نیچے جھکا لیا، اور آپ کے استاد صاحب کو فرمانے لگا، کہنے لگا کہ یہ بچہ جو ہے یہ مجھے کوئی خدا والا نظر آتا ہے، اور ایسے بچے ہمارے جامعہ کی زینت ہے اور اس کی خوبصورتی ہے۔ یہ جو انہماک تھا علم دین حاصل کرنے میں، اور وہ جو بچپن سے اللہ کریم نے ایک آپ کو کمال عطا فرمایا تھا،
اس میں سلطان محمود بھی آپ کا جو تھا وہ آپ کو دیکھ کے اس بات کی اس نے استاد صاحب کو کہا کہ مجھے لگتا ہے یہ بچہ جو ہے یہ خدا والا بچہ، یہ اللہ والا آدمی ہے۔ زندگی میں میں نے عرض کیا کہ اپنے علم دین کو نیک لوگوں کی صحبت سے حاصل کیا، نیک لوگوں کی صحبت سے حاصل کیا، اور یہ سارے علاقے افغانستان کے، ہندوستان کے، ایران کے، شام کے، یہ سارے علاقے داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لاہور تشریف لانے سے پہلے زندگی کا یہ سارا حصہ سیاحت میں گزار کر اور گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، شہر شہر پہنچ کے آپ نے علم دین کو حاصل کیا۔ اس دور میں جس دور میں آپ مختلف جگہوں میں مختلف شہروں میں جایا کرتے تھے تو کئی آپ کی حالات زندگی جو ہیں اس دور کی آپ نے خود بھی وہ ارشاد فرمائے ہیں۔ ایک مقام پر سفر ہوتا ہے، جب نہ سفر کر رہا ہوتا ہے تو اس کو سفر کے اندر کئی چیزیں جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں، کئی چیزوں کی طرف اس کی رہنمائی ہوتی ہے، کئی قسم کے لوگوں سے ملتا ہے۔ حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے سفر کے حوال میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور دادا صاحب علیہ رحمت جو تھے وہ ایک بزرگ کو ملے، ایک شخصیت کو ملے جنہیں حضرت امام کمندی رحمت اللہ تعالیٰ نے کہا گیا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے ولی تھے اور ایسی عظیم شخصیت تھے کہ حضور دادا صاحب علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے متعلق یہ سنا، جب ان کے گاؤں میں پہنچا میں نے ان کے حوالے سے سنا کہ حضرت کمندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے 20 سال مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی زندگی کا اکثر حصہ جو ہے 20 سال حالت قیام میں گزارے ہیں، اور 20 سالوں میں صرف اتنی دیر زمین پہ بیٹھے ہیں جتنی دیر بندہ نماز میں تشہد میں بیٹھتا ہے۔ کہتے ان کا میں نے یہ اخبار سنا، یعنی عبادت کا، کثرت عبادت کا ان کا عالم یہ تھا کہ جب بھی موقع مل جاتا اپنی دنیاوی فرائض سے فارغ ہونے کے بعد تو ہمیشہ لوگوں نے ان کو نماز میں دیکھا، اور نماز میں بھی قیام لمبا فرمایا کرتے تھے۔ کیا جس زیادہ لمبی فرماتے حالت قیام میں زیادہ کھڑے رہتے تھے، اور زندگی کا بہت کم حصہ جو تھے وہ زمین پہ بیٹھے، اور وہ بھی اتنا حصہ جو نماز میں بیٹھنا لازم ہے۔ فرماتے میں نے ان کے یہ اخبار سنے اور بڑا حیران ہوا، ان کی بارگاہ میں پہنچا، سلام دعا ہوئی تو میں نے حضور دادا صاحب فرماتے ہیں میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ آپ کے حوالے سے میں نے یہ سنا ہے کہ آپ اکثر جو ہے وہ نماز کے اندر ہوتے ہیں، اکثر اللہ کریم کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں اور بہت کم بیٹھتے ہیں، حتیٰ کہ التحیات و تشہد کے برابر ہی آپ بیٹھا کرتے ہیں۔ فرماتے جب میں نے یہ عرض کیا تو پوچھے اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ حالت قیام میں بہت زیادہ کھڑے ہوتے ہیں، بہت لمبا جو ہے وہ قیام کرتے ہیں، نوافل بہت زیادہ پڑھتے ہیں۔ فرماتے انہوں نے مجھے ارشاد فرمایا اس لیے، فرمایا اے علی بن عثمان میں اس لیے قیام میں زیادہ کھڑا رہتا ہوں کہ میں ابھی اس قابل نہیں ہوا کہ میں مشاہدہ حق جو ہے وہ نیچے بیٹھ کے کر سکتا، مشاہدہ حق زمین پہ بیٹھ کے کر سکوں، ابھی میں اس قابل نہیں ہوا، تو اس لیے میں کھڑا رہتا ہوں اور اللہ کریم اپنے فضل سے مجھے حالت عبادت میں اپنا مشاہدہ عطا فرماتا ہے۔ یہ جو ذوق عبادت ہے، یہ ذوق عبادت ہماری زندگی میں قریب ناپید ہو چکا ہوا ہے۔ اب یہ جو ذوق عبادت اولیاء کا تھا اس میں سے کوئی حصہ بھی ہمیں دستیاب نہیں ہو سکا، بدقسمتی ہماری۔ اب تو میں عرض کیا کرتا ہوں، ہمیشہ آپ کو بتاؤں، اب تو حالت یہ ہوتی ہے کبھی رمضان المبارک میں ہمیں کوئی 20 رکعتیں زیادہ پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے تو ہم سارے علاقے اور روزے میں اس مسجد کو پریفر دیتے ہیں جہاں پہ کوئی 5-7 منٹ پہلے تراویح کرو۔ ایک ذوق عبادت ہوتا ہے نا بندے میں، انسان میں، کہ میں اپنے مالک کی عبادت کروں۔
اب تو ذوقی عبادت اتنا کم ہو گیا ہے کہ لوگ عام جو نمازیں ہیں ان کے ساتھ بھی سنن اور نوافل ادا نہیں کرتے اور سمجھتے کہ خالی شاید فرائض ہی پڑھ لینے جو وہ کافی ہوتا ہے۔ اب ان اولیاء کے حال دیکھیے کہ جو کہ زندگی میں جو بھی حکم مل جاتا، حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ متعلق یہ مشہور تھا کہ وہ زندگی میں اتنا ہی زمین پر بیٹھے جتنا حالت نماز میں بیٹھا جاتا ہے۔ کیا میں کروں، جتنا حالت نماز میں بیٹھا جاتا ہے۔ اتنا زیادہ شوق ہونا اللہ کریم کی عبادت کا، یہ اصلاً شوق جو ہے یہی بندے کے اندر جو ہے وہ ایمان کی رمق ہے۔ یہی شوق ایمان کی رمق ہے کہ بندے کو بالعموم اگر موقع نہ بھی مل سکے، کم سے کم یہ شوق تو ہو، تو اتنا تو ہو جائے کہ جب اس کو موقع مل جاتا ہے نماز کا، فرائض کا، دیگر عبادات کا، تو وہ کمال شوق کے ساتھ کرے۔ کیا میں اس کو عبادت کیسے کریں؟ کمال شوق کے ساتھ عبادت کرے۔ یہ جو قلب کی کیفیت ہوتی ہے، اس کو ہمیشہ جانچتے رہنا چاہیے، پرکھتے رہنا چاہیے، اس کی طرف جو ہے وہ بندے کو خود دیکھتے رہنا چاہیے۔ اگر کبھی نماز میں رکوع امام صاحب لمبا کر دیں، تلاوت زیادہ لمبی کر دیں، سجود زیادہ لمبا کر دیں اور پیچھے دل بندے کا پریشان ہو، تو دے ول سی، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان میں ذوق عبادت پایا نہیں گیا۔ یہ عبادت کا ذوق نہیں، یہ مجبوری کی عبادت۔ تو حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے سفر کے کئی احوال جو معاون ارشاد کیا۔ ایک حضور داتا صاحب علیہ رحمت کا ایک اور واقعہ بڑا عجیب ہے۔ آپ کے معمول یہ تھا حضور داتا صاحب کا کہ جب آپ کو کوئی مشکل مرحلہ ہوتا، جب کوئی ایسے روحانی طور پر، علمی طور پر یا کسی بھی حوالے سے آپ کی کوئی مشکل حل نہ ہو رہی ہوتی، تو آپ جس علاقے میں موجود ہوتے، اس علاقے میں جو بھی پہلے سے گزرے ہوئے اولیاء، ان میں سے کسی کے مزار اقدس کا پتہ چلتا، ان کے دربار شریف کا پتہ چلتا، تو حضور داتا صاحب کا معمول تھا کہ ان کے مزار پر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے اور ان کے وسیلے سے دعا مانگتے، تو اللہ کریم آپ کی مشکلات کو آسان فرما دیا کرتے۔ یہ آپ کا ایک طریقہ کار تھا حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ ایک مرتبہ حضور داتا صاحب علیہ رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی علمی مشکل بنی، روحانی علمی مشکل بنی، تو وہ مشکل دور نہ ہوتی تھی۔ فرماتے میں اس مشکل کے ازالے کے لیے حضور خواجہ خواجگاں، قدوۃ الصالحین والاولیاء، حضور بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پہ جا کے تو میں بیٹھ گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے لگا۔ کن کے مزار اقدس کے حضرت؟ وہ یہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ۔ یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ان عظیم بزرگوں میں سے ہیں جنہوں نے معروف روایات کے مطابق حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بطریق عبیسیہ انہوں نے کمال ولایت حاصل کیا ہے۔ اور بعض کتب کے اندر جو آپ کا متصل سلسلہ ہے، ان کے افراد کا علم جو ہے وہ بھی کتب کے اندر موجود ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں سلسلہ متصل تھا، مگر درمیان والی 3 ہستیاں جو ہیں ان کے نام عام طور پر تاریخ میں نہیں آئے، مگر یہ کبار اولیاء میں سے ہیں، ہماری سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اولیاء میں سے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ حضور داتا صاحب علیہ رحمت فرماتے ہیں میری مشکل حل نہ ہو رہی تھی کہ میں حضرت بایزید بستامی علیہ رحمت کے دربار شریف پہ چلا گیا، اور 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، فرماتے ہیں کہ میں مسلسل 3 مہینے وہاں پہ حالت اعتکاف میں رہا۔ کتنے مہینے؟ 3 مہینے کہتے میں وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں، اور مسلسل فرماتے ہیں باوضو رہا، مسلسل باوضو رہا۔ فرماتے ہیں اس کے باوجود میرے کو مشکل حل نہ ہوتی تھی۔ فرماتے میں بیٹھ کے 1 مہینہ بھی گزر گیا، پہلے کبھی اتنا وقت نہ گزرا تھا
جس بیوی اللہ کے ولی کے دربار میں جاتا، نوافل ادا کرتا، تھوڑی دیر عبادت کرتا، میری وہ علمی روحانی مشکل حل ہو جاتی۔ فرماتے 3 مہینے میں بیٹھا رہا، میں نے اندازہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور منظور ہے، اور اس راستے سے بھی میری مشکل جو وہ آسان نہیں ہو رہی۔ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے نکلا، اور وہاں سے نکل کے اس دور کے صوفیاء، اس دور کے اولیاء جو لباس پہنتے تھے، کھردرا سارا لباس، کو لباس میں نے پہن لیا، کھانے پینے کی 1-2 چیزیں ساتھ دی، ٹوپی جائمن مسلح لیا، اور وہاں بستان سے نکل کے میں خراسان کی طرف چل پڑا۔ فرماتے جب میں چل پڑا تو رستے میں گاؤں آیا، وہاں پہ مجھے رات رکنا پڑ گیا۔ اس گاؤں میں مجھے چند لوگ ملے، حضور داتا صاحب فرماتے ہیں، فرماتے وہ لوگ مجھے ملے تو میں نے ان سے یہ گزارش کی کہ میں مسافر آدمی ہوں، تو میں رات تمہارے پاس گزارنا چاہتا ہوں، رات تمہارے پاس گزارنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں وہ ظاہری اور حال احوال میں تو علماء کی طرح لگتے تھے، مگر ان کے علم ان کے اندر اترا ہوا کوئی نہیں تھا۔ اب آپ کو سمجھ لیں، ایک علم ہوتا ہے جو خالی زبان تک ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جو بندے کے اندر اتر جاتا ہے۔ فرماتے لگتے تو ایسے تھے، مجھے دیکھ کر میرا ہی رویہ دیکھ کر کہتے ہیں لگتا ہے تم صوفیاء میں سے ہو۔ فرمایا چلو یوں ہی سمجھ لو جیسا تم سمجھ رہے ہو، کیا کر رہے ہو یہاں پہ؟ فرمایا کہ رات آ گئی ہے، میں آگے جانا چاہتا ہوں، مسافر آدمی ہوں، رات میں گزارنا چاہتا ہوں، اگر تم مہربانی کرو تو میں رات تمہارے پاس گزار لوں۔ ان کا چلو ٹھیک ہے، ہمارے تم مہمان ہو تو آج تم رات ہمارے پاس گزار لو۔ حضور داتا صاحب علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ وہ بندے بد اخلاق بڑے تھے، راتوں نے مجھے ٹھہرا تو لیا پر اخلاق چیز نام کی چیز ان کے قریب سے بھی نہیں تھی گزری۔ فرماتے انہوں نے خود مجھے نیچے بٹھایا، نیچے والے فلور پہ بٹھایا، وہ اوپر جو تھا جس طرح چبارہ یا دوسری منزل ہوتی ہے وہ خود اوپر چلے گئے، اور اوپر جا کے انہوں نے مجھے سوکھی روٹی کھانے کو کیا دیا، سوکھی روٹی دی، اور خود بڑی شاندار مرغن روسٹڈ اور اعلیٰ قسم کے کھانے کو خود کھانے لگے، جتنے بھی 2 4 5 جتنے بھی ہوں۔ فرماتے ان کی یعنی میزبانی کا عالم یہ تھا کہ مسافر میں تھا، مجھے سوکھی ہوئی روٹی دی، سر پانی کا گلاس دے دیا، اور خود بڑی اعلیٰ شاندار غذائیں جو تھے خود کھانے لگے۔ ساتھ فرماتے اوپر بیٹھے ہوئے مجھے نیچے آوازیں آ رہی، ان کو بھی پتا یہ بندہ سن رہا ہے، اور ساتھ میری مسافری پہ میرے لباس پہ تبصرے کرنے لگے، اور مجھے جس کو کہتے ہیں نا ہوٹ کرنا، نارویجن میں ہم کیا کہتے ہیں ایٹے کرنا، وہ مجھے ساتھ ہوٹ بھی کرنے لگے۔ میں یہ سارا منظر سن کے حضور دادا صاحب فرماتے ہیں میں بڑا پریشان ہوئی، بڑے عجیب لوگوں سے آج واسطہ میرا پڑا ہے۔ خیر فرماتے انہوں نے کھانا شانا کھایا، کھانا کھا کر بعد میں انہوں نے میلن منگوا لیا، خربوزہ منگوا لیا، خربوزہ کھایا، اور خربوزہ کھا کے حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ تھے اتنے بے لحاظ قسم کے لوگ کہ اوپر سے خربوزہ کھاتے تھے، اور خربوزہ کھا کے تو اس کے چھلکے میرے اوپر پھینک دیتے تھے۔ خود خربوزہ کھاتے تو کھانے کو نہ دیا، اوپر سے اس کے خربوزہ کھا کر اس کے چھلکے جو ہے وہ میری طرف پھینک دیتے تھے۔ فرماتے ہیں میں بڑے پریشان ہوں کہ یا خدا یہ کس قسم کے لوگوں سے میرا واسطہ پڑ گیا۔ حضور داتا صاحب علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ میں خاموشی کے ساتھ ان کے جس طرح انہوں نے مجھے ٹھہرایا، میں ان کے ان سارے افعال پر دل میں صبر کرتا رہا، اور دل میں میں اپنے کو مطمئن کرتا رہا اور صبر کرتا رہا، اور حضور داتا صاحب نے اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ عرض کی، مولا میں آج جس لباس میں لوگوں کے سامنے موجود ہوں، یہ خاص جملہ سننے اور سمجھنے والا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی، مولا آج میں جس قسم کے لباس میں لوگوں کے سامنے موجود ہوں، لباس میں نے صوفیاء والا پہنا ہوا ہے، لباس میں نے لباس میں نے صوفیاء والا پہنا ہوا ہے، لباس میں نے اولیاء والا پہنا ہوا ہے، لباس میں نے نیک لوگوں والا پہنا ہوا ہے۔ اور کہ مولا
اگر میں نے آج صوفیاء والا لباس نہ پہنا ہوتا تو یہ لوگ جس انداز کے ہیں میں کب کا ان سے کنارہ کش ہو کے یہاں سے چلا گیا ہوتا۔ مراد یہ ہے کہ میں آج نیک لوگوں والے لباس میں ہوں، تو اب اگر میں نے صبر نہ کیا، اب میں نے اگر صبر نہ کیا، اب میں نے اگر ان کی دی ہوئی تکلیف اور اذیت کو برداشت نہ کیا، تو ان کو نیکی کا اور نیک لوگوں کے مفہوم کا کیا پتہ چلے گا؟ انہیں کیا خبر ہوگی کہ نیک لوگ کیسے ہوتے ہیں، نیکی کا مفہوم کیا ہے؟ اس کی مولا آج میں صوفیاء کے لباس میں ہوں، ورنہ کب کا میں ان سے کنارہ کر گیا ہوتا۔ اس میں خاص بات ہے، خاص بات یہ ہے کہ انسان کو نسبت کا حیا کرنا چاہیے۔ کیا بولی؟ نسبت کا حیا کرنا چاہیے کہ انسان جو ظاہر دکھتا ہے اس کو اپنے باطن میں اس چیز کا حیا ہونا چاہیے۔ انسان کو اخلاق سے اتنا گرا ہوا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا جو ظاہری وجود جیسا نظر آتا ہے باطن اس کو اس کے بالکل ہی اپوزٹ کرا ہوا۔ جیسے کہ ہمارا دور ہے، آج بعض ہم میں سے وہ لوگ جن کو اللہ نے سنت رسول رکھنے کی توفیق بھی عطا فرمائی، داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، اور ہمارے وہی لوگ جو ہیں وہ جس وقت بے لباس ہو کے خواتین ساحل سمندر پہ بیٹھی ہوتی ہیں وہ بھی درمیان میں آرام سے چل پھر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی جو منصب آپ نے جو آپ نے ظاہر بنایا رکھا ہوا ہے، باطن میں اس کا کوئی نہ کوئی حیا ہونا چاہیے۔ آج جو بے حیائی کے، فحاشی کے، بیانی کے پروگرام میں جن سے بے حیائی جھلکتی ہے، وہاں پہ نقاب کر کے خواتین بھی وہیں پہ بیٹھی ہوتی ہیں۔ بھئی اگر نقاب کیا ہے تو نقاب کا حیا بھی چاہیے، اس کو حیا کی مجلس میں جانا چاہیے۔ جہاں پہ بے حیائی ہے وہاں پہ با پردہ خاتون کا کیا کام؟ اس کا پردہ اٹسیلف اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ یہ حیا والی خاتون ہے۔ اس سے پیچھے آ جائیے، بطور مسلمان ہم مسلمان بھی تو ہیں، بطور مسلمان بھی ہم سوچیں تو کتنے حیا کے پردے ہیں جو ہم نے اتار کے رکھے ہوئے ہیں۔ مسلمان کو اس چیز سے حیا کرنی چاہیے نا کہ ایک مسلمان نوجوان مرد جو ہے، جوان مرد جو ہے وہ اس کو اٹھے اور اس کو پتہ بھی ہو کہ چہرے کے بال بطور داڑھی رکھنا میرے نبی کو بڑا پسند ہے، تو یہ حیا کی کمی ہے نا، ورنہ صبح صبح اٹھ کے اس کو شیو کر کے تو گلیوں میں نالیوں میں بہا دے۔ یہ ایک بندے کو ہر جو بھی اس کو نسبت میسر ہے اس نسبت کا حیا چاہیے۔ یہی حضور داتا صاحب کا سبق اس واقعہ کے اندر فرماتے میں نے اس کی مولا کہ اگر میں نے صوفیاء والا لباس نہ پہنا ہوتا تو میں تو کب کہیں سے کنارہ کر گیا ہوتا، مگر اگر آج میں صبر نہ کروں گا تو انہیں صبر کا مفہوم کیسے سمجھ میں آئے گا کہ مجھے سوکھی روٹی کھانے کو دی، میں نے اعتراض نہیں کیا، میرے اوپر جملے کسے، میں خاموشی سے سنتا رہا، انہوں نے میرے اوپر خربوزے خود کھا کے چھلکے میرے اوپر پھینکے، مگر میں پھر بھی صبر کرتا رہا، اور اس صبر نے حضور داتا صاحب کو دیا کیا؟ حضور داتا صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے وہ جو 3 مہینے گزارے تھے حضرت بایزید بستانی علیہ رحمت کے دربار پر، اور 3 مہینے تک میں باوضو رہا، 3 مہینے تک اللہ کی عبادت کرتا رہا، 3 مہینے تک وہاں پہ بیٹھ کے آہوزاری کرتا رہا، مولا وہ ایک علمی مشکل مجھے آپ پھنسی ہے، وہ ایک روحانی مشکل مجھے آپ پھنسی ہے، تو مجھے اس سے نکال۔ فرماتے ہیں 3 ماہ کی عبادت نے مجھے اس روحانی مشکل سے تو نہ نکالا، مگر وہ جو ایک رات کا میں مخلوق خدا کی اذیت ملنے پر جو صبر کر گیا، اس نے مجھے اس علمی مشکل سے باہر نکال دیا۔ سو مشکلات جب ملتی ہیں، اذیتیں جب ملتی ہیں، تکلیفیں جب ملتی ہیں مخلوق خدا کی طرف سے، ان پر صبر کرنا یہ روحانیت کا وظیفہ ہے۔ یعنی اس میں حضور داتا صاحب کی اس واقعہ سے کیا پتہ چلا کہ وظائف خالی تسبیحات پہ نہیں ہوتے، وظائف خالی تسبیحات پہ نہیں ہوتے، وظائف خالی جو ہیں وہ ان چیزوں کے اندر نہیں، یہ بھی ایک وظیفہ ہے۔ کیا کہ اگر مخلوق کی طرف سے کوئی اذیت ملے تو اس سے بدلہ لینے کی بجائے صبر کر جاؤ، اس سے بدلہ لینے کی بجائے صبر کر جاؤ۔ صبر جو ہے بندے کو وہ منازل طے کرواتا
جو مناظر بظاہر وظائف سے بھی بندے کو نصیب نہیں ہوتے۔ سو مخلوق کی طرف سے ملنے والی اذیت پہ یہ وہ صراط مستقیم ہے جس کو ہم دن رات ہر رکعت میں کھڑے ہو کے اللہ سے مانگتے ہیں، مولا ہمیں سیدھا راستہ دکھا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے، بولیے نا، جن پر تو نے انعام کیا، صراط الذین انعمت علیہم، اور یہ اولیاء ہیں جن پر خدا نے انعام کیا۔ تو ان کی زندگی سے وہ جو راستہ نکلا سیرت پاک کا وہ یہ ہے کہ مخلوق کی طرف سے اگر اذیت ملے تو اس اذیت پر اللہ کی رضا کی خاطر صبر کر جاؤ، اللہ کی رضا کی خاطر صبر کر جاؤ۔ جب اس مشکل مرحلے میں صبر کرو گے تو اللہ کریم تمہاری روحانی مشکلات کو آسان فرما دے گا، ہماری علمی مشکلات کو آسان فرما دے گا۔ اللہ کریم ہمیں اپنی زندگیوں میں عملی طور پر بھی اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔